زندگیاں بدلو. یہ ربیع الاول کا پیغام ہے. اسی مہینے میں آیا تھا، 12 ربیع الاول کو آیا تھا. اور بھی آئے، پہلے بھی آئے، پر ایک یہ یتیم بھی آیا تو کائنات میں ہلچل مچ گئی. آسمان کے ستارے نیچے آ گئے، نیچے ایسے قریب تھے کہ لگتا تھا زمین پر گر جائیں گے. ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارکباد دینے کے لیے بھاگی جا رہی ہیں. کبھی ایک سمندر کی مچھلی دوسرے سمندر میں نہیں جاتی. تاریخ میں ایک دفعہ ہوا ہے. 12 ربیع الاول پیر کی صبح 4:20 پر 22 اپریل 571 عیسوی یکم جیٹھ 628 وکرمی یہ قانون ٹوٹا ہے اور ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر میں گھس گئیں اور کہنے لگی مبارک ہو، دو جہان کا سردار آ گیا، مبارک ہو، وجہ کائنات آ گیا، نجات دہندہ آ گیا، سیدھی راہیں دکھانے والا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے تمہارے لیے دعائیں کرنے والا، ساری رات تمہارے لیے تڑپنے رونے والا، ساری رات آہوں سسکیوں سے اللہ کے عرش کو تھر تھرا دینے، کپ کپا دینے والا، جس کے آنسو پوچھنے ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ جبریل آیا. یا رسول اللہ، آپ کے رب کہہ رہے ہیں نہ رو، کیوں روتے ہیں؟ تو تیرا میرا نبی ہر دفعہ کہتا تھا امت کا غم رلاتا ہے. آئے سارے عالم کے لیے راہبر، یتیم باپ دیکھا نہیں، دادا حرم میں بے قرار کھڑا ہوا ہے، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے دعا کر رہا ہے، یا اللہ میرے بیٹے عبداللہ کو زندہ کر دے، آمنہ کو بیٹا دے دے، میرے عبداللہ کو زندہ کر دے. بیٹی آ گئی تو میرے بیٹے کی نسل ختم ہو جائے گی. اسے کیا خبر کہ آج کیا ہونے والا ہے، اسے کیا خبر آج کون پیدا ہونے والا ہے. وہ تو اپنی دھن میں بیت اللہ کے پردے کو پکڑ کے رو رہا ہے، یا اللہ عبداللہ کو زندہ کر دے. اسے کیا پتا کہ کون آ رہا ہے، وہ تو عبداللہ کے درد میں ہے کہ میرا عبداللہ زندہ ہو. اسے کیا خبر کہ اس کی طفیل کروڑوں زندہ ہو جائیں گے، اربوں زندہ ہو جائیں گے، جانور انسان بن جائیں گے، اندھے بینا ہو جائیں گے، بہرے بولنے والے بن جائیں گے، بہروں کو سننا مل جائے گا، گونگے بولنے والے بن جائیں گے، پھٹکے ہوں کو راہ مل جائے گی، بگڑے ہوئے زمین پر فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل قرار پائیں گے. اسے کیا خبر؟ پھر وہ پیدا ہوئے. 4:20 پر گھڑی پہنچی. یہ میں 4:20 کیسے کہتا ہوں؟ میں نے 22 اپریل کی صبح صادق مکہ کے کیلنڈر میں دیکھی تو 4:20 ہے. ادھر 4:20 ہوئے، ادھر صبح صادق کی روشنیوں نے دنیا کے اندھیروں کو دھکا دیا، ادھر محمد مصطفیٰ کے نور نے کفر کے اندھیروں کو دھکا دیا. ادھر زمین آسمان کو روشن کرنے والا سورج آیا، ادھر دلوں کو روشن کرنے والا سورج آیا. ادھر دنیا کے اندھیروں کے دور ہونے کا سبب آیا، ادھر کفر کے اندھیرے دور ہونے کا سبب آیا. اور آپ کی دایا لیڈی ڈاکٹر شفا بنت عمر عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، آپ بیٹا دونوں کو، ماں اور بیٹا دونوں کو ایمان ملا بعد میں، وہ ہیبت طاری ہو گئی بچے کو دیکھ کر. یہ دائی ہے، اس کے ہاتھوں روزانہ بچے پیدا ہوتے ہیں. آج عجب بچہ ہے کہ وہ بھی دہشت میں ہے اور خوف زدہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے جسم پر ماں کی گندگی کا کوئی نشان نہیں، آنول کا کوئی ذرہ نہیں، پاک دھلا خوشبودار، خوشبوؤں میں مہکا ہوا باہر آ رہا ہے، اور ختنہ ماں کے پیٹ سے کروا کے آ رہا ہے. اور جب ناف کو دیکھا تو وہ آنت اور ناف کٹی ہوئی ہے. 3 عجب صفات کے ساتھ دو جہان کا سردار دائی کے ہاتھوں میں آتا ہے. دھلا پاک پاکیزہ، ختنہ ماں کے پیٹ سے، ناف ماں کے پیٹ سے کٹ کے باہر آتی ہے. لہٰذا دائی حیران ہوتی ہے، بچے کو دیکھتی ہے، ماں کو دکھاتی ہے. پہلو میں بچے کو لٹایا جاتا ہے، تھوڑا سا کپڑا لپیٹا، پہلو میں لٹایا. بچہ اس حال میں بے بس ہے. 10-15 منٹ کا وقت ہے یا آدھا گھنٹہ. جب دایا پیچھے ہٹتی ہے اور ماں اس کو محبت سے دیکھتی ہے تو ایک دم بچہ کروٹ بدلتا ہے اور پورے سجدے میں چلا جاتا ہے جیسے بڑے آدمی سجدہ کرتے ہیں. ایک لمبا
لمبا سجدہ کرتا ہے، پھر وہ بچہ یوں سر اٹھاتا ہے، گردن یوں کرتا ہے، الٹے ہاتھ پر ٹیک لگاتا ہے اور سیدھے ہاتھ کو بلند کرتا ہے اور شہادت کی انگلی یوں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ اس انگلی کے اٹھنے پر نور ہی نور چاروں طرف چمکتا پھیلتا چلا جاتا ہے، اور اماں آمنہ کہتی ہیں میں نے اس نور میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ساری دنیا کا نظارہ کیا، روم فارس کے محل، ہیرا یمن کے محل۔ ماں گھبراتی ہے کہ یہ بچہ کیا ہے، یہ بڑا ہے کہ بچہ ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ گھبراتی ہے اور بچے کو اٹھا کے گود میں لیتی ہے۔ گود میں لیتی ہے تو ایک اور شاہکار سامنے آتا ہے، گھر کی چھت پھٹتی ہے، اس میں ایک دھواں ابر دھند اندر آتی ہے، سارے کمرے میں گہری دھند چھاتی ہے، اور ماں اپنے بچے کو گود میں لینے کے باوجود اتنی دھند گہری ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو دیکھ نہیں سکتی، اور اس دھند میں سے آواز آتی ہے طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق مغرب میں پھرا دو، پھرا دو، پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، ساری دنیا جان لے یہی ہے حبیب اللہ، یہی ہے رسول اللہ، یہی ہے محمد بن عبداللہ، یہی ہے کائنات کا سردار، یہی ہے جنت کا چابی بردار، یہی ہے اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، یہی ہے شفاعت کبریٰ کا مالک، یہی ہے حوض کوثر کا مالک، یہی ہے جنت کی چابی کا مالک، یہی ہے اولین آخرین کا سردار، یہی ہے نبیوں کا نبی، جنات کا نبی، انسانوں کا نبی، فرشتوں کا نبی، بحر و بر کا نبی، پتھر پہاڑ کا نبی، جمادات نباتات حیوانات کا نبی، چرند پرند کا نبی۔ اسے یتیم نہ دیکھو، یہی ہے جس کو میرے رب نے حبیب بنایا، حبیب بنایا، محمد بنایا، احمد بنایا، ماحی بنایا، حاشر بنایا، عاقب بنایا، فاتح بنایا، خاتم بنایا، ابو القاسم بنایا، طہ بنایا، یاسین بنایا۔ یہ رب نے میرے نبی کے نام عالم بالا میں پہلے طے کر دیے، محمد بھی، احمد بھی، ماحی بھی، حاشر بھی، عاقب بھی، فاتح بھی، خاتم بھی، ابو القاسم بھی، طہ بھی، یاسین بھی۔ اور بادل دھند میں سے آواز آئی، اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیت کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، داود کی زبان دو، اور ایوب کا دل دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی عصمت دو، عیسیٰ کا زہد دو، اور تمام انبیاء کو جو دیا وہ سارا اس بچے کو دے دو۔ آدھے گھنٹے میں 1.25 لاکھ نبیوں کا سب کچھ اندر، پھر 63 سال 4 مہینے بلندیاں، ترقیاں، پرواز، جیسے کوئی اللہ کی ہستی کا اول آخر نہیں دیکھ سکتا، ایسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا اول آخر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے، اس کے پیچھے چلو تو منزل ملے گی، ورنہ بھٹک جاؤ گے، بھٹکا دیے جاؤ گے، بے قیمت ہو جاؤ گے۔